هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمہیدات اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اکیلا ہی مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، رزق عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا، دریاؤں سمندروں کو چلانے والا، ہواؤں کو مسخر کرنے والا، دن کو رات کے اندر اور رات کو دن کے اندر تبدیل کرنے والا، زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرنے والا۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر زماں، سرور کون و مکان، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر اللہ کی عطا کردہ توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، ہم نبی علیہ السلام کی آمد اور بعثت کا مقصد جو ہے وہ سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی خوشی تو ہے ہمیں، لیکن ہم صرف اس خوشی کو ذات تک جو ہے وہ یاد رکھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا، جو آپ کے آنے کا پیغام تھا، جو آپ کی بات تھی، اس کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اوپر بہت زیادہ انعامات جو ہے وہ فرمائے ہیں، بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے حضرت انسان کو بہترین دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، اسی طرح جو ہے ہاتھ اور پاؤں عطا کیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، سارا جسم، سارے کھانے کی نعمتیں ہیں، سارے معاملات ہیں۔ اتنی زیادہ نعمتیں کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ہماری عطا کردہ نعمتوں کا شمار گنتی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان کو نہیں جتلایا۔ ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر کی ہے، وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنوں کی جماعت، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تمہارے اندر سے، تمہاری جانوں سے، تمہارے جو اس وقت کے رہنے والے تھے، ان میں سے ہم نے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اس کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اے میرے محبوب پیغمبر، یتلو علیہم آیاتہ،
جو ہم نے قرآن نازل کیا اس کی تلاوت کیجئے، اس کو قرآن کو پڑھیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنا جو ہے وہ تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاکیزہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا مقصد کیا ہے کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں، والحکمہ، اور اس کتاب کے ساتھ ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جو لوگ تھے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ گمراہی کے اندر تھے، واضح گمراہی کے اندر تھے، ہر طرح کی جہالت موجود تھی، ہر طرح کا گناہ موجود تھا، لوگ الاعلان جو ہے وہ زنا کرنے والے، الاعلان جو ہے وہ قتل کرنے والے، چوریاں کرنے والے اور ہر کبیرہ گناہ کو اختیار کرنے والے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، یہ سارے گناہ جو ہے مکے والوں کے اندر، عرب والوں کے اندر، اس بستی حجاز کے اندر جو ہے یہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے تاکہ ان کو پاکیزہ کر سکے، ان کو قرآن کی تعلیم دے سکے۔ اور آج میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی آمد ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بھی ساتھ بھیجا گیا، لیکن آج کیا معاملات ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات تو ہمارے لیے اعلیٰ ہے، لیکن بات کو ہم اعلیٰ نہیں سمجھتے، بات کو ہم اعلیٰ نہیں سمجھتے، ذات کو ہم نے اعلیٰ سمجھا۔ ذات کے اعتبار سے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلے مختصراً ذات کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بات کی باری آئے گی۔ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بلایا ہے، یا آدم کہہ کر بلایا ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ نے جو ہے حضرت نوح کو بلایا، یا نوح کہہ کر بلایا ہے، ابراہیم کو بلایا ہے، یا ابراہیم کہہ کر بلایا ہے، موسیٰ کو بلایا ہے، یا موسیٰ کہہ کر بلایا ہے، عیسیٰ کو بلایا ہے، یا عیسیٰ کہہ کر بلایا ہے، زکریا کو بلایا ہے، یا زکریا کہہ کر بلایا ہے، یحییٰ کا نام لے کر بلایا، یوسف کا نام لے کر بلایا، یعقوب کا نام لے کر بلایا۔ الغرض جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان سب کا نام لے کر اللہ نے بلایا ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے، اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے نام یا کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے لفظ محمد کہہ کر بھی نہیں بلایا، اللہ نے بلایا ہے یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، لا اقسم بیوم، جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا النبی کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی ایک جگہ پر بھی لفظ محمد کے کہہ کر نبی علیہ السلام کو آواز نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، یہ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ پھر ایک اور طرح سے سنیے، اللہ کے رسول ذات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ جب کتاب دینے کی باری آئی، جب کتاب دینے کی باری آئی تو کہا موسیٰ آپ معبد خانے کے اندر آئیں، ہم آپ کو کتاب دینے لگے۔ اے موسیٰ عبادت خانے کے اندر آئیں، ہم آپ کو جو ہے کتاب دینے لگے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی، کہا عیسیٰ معبد خانے کے اندر آئیں، ہم آپ کو کتاب دینے لگے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی، کہا داؤد آ کر معبد خانے کے اندر آ جائیں، ہم آپ کو کتاب دینے لگے ہیں۔ ان سب نبیوں کو ایک جگہ پر بلا کر اکٹھی کتاب عطا کی ہے، زبور دے دی ہے، اور جو ہے انجیل عطا کر دی ہے، اسی طرح جو ہے تورات عطا کر دی ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، محمد الرسول اللہ کی باری آئی ہے، تو قرآن کٹھا نازل نہیں کیا، کہا میرا پیغمبر مکے کے اندر ہے، قرآن مکے کے اندر نازل ہوا، میرا پیغمبر مدینے کے اندر ہے، قرآن مدینے کے اندر نازل ہوا، میرا پیغمبر جو ہے اپنے اصحاب کے اندر ہے، قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے، میرا نبی کفار کے ساتھ ہے، وہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے، میرا نبی عائشہ کے حجرے کے اندر ہے، قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے، میرا نبی جو ہے بدر کے اندر ہے، قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے، میرا نبی احد کے اندر ہے، قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے، خندق
خندق کے اندر ہے قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے، احزاب کے اندر ہے قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کے اندر ہے قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے، اور میرا نبی تبوک کے اندر ہے قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے۔ الغرض قرآن اور نبی جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ہے، قرآن وہاں پر نازل ہوتا ہے۔ کہا میرے محبوب پیغمبر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے یا داؤد کہا یا موسیٰ کہا یا عیسیٰ کہا، ان کو ایک جگہ پر بلا کر ہم نے کتابیں عطا کر دی ہیں، آپ جہاں پر ہوگے قرآن وہیں پر آئے گا۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، ذات کے اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر ایک اور نقطے کی بات سمجھاتا چلوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، ہم نے سارے نبیوں کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا، سارے نبیوں کو صحیفے ملے، کتابیں ملی، کس میں سے؟ من کتابن، کتاب میں سے۔ اور جب آقا کی باری آئی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اے میرے محبوب تو سارا ہی لے جا، سارا قرآن تیرے اوپر نازل کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان نبیوں کو کتابوں میں سے دیا ہے کہ بعد میں میرا پیغمبر آنے والا ہے، اور جب نبی آ چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اے میرے محبوب تو سارا ہی لے جا، تیرے بعد آنے کسی نے نہیں ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، آقا کا مقام ہے، آقا کی منزلت ہے، آقا کی عزت ہے، آقا کا وقار ہے، ذات کے اعتبار سے نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے خوبصورت چہرہ کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ آج ہم نعتیں سنتے ہیں، نعت خواں پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، بڑے بڑے اچھے اشعار بولتا ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا سنیں، سب سے بہترین نعت اگر پڑھی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے پڑھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے اندر۔ کیا کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ؟ کہا صحابہ نے پوچھا آپ کے اخلاق کے بارے میں، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سارے کا سارا قرآن جو ہے محبوب کا اخلاق ہے، سارے کا سارا قرآن جہاں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جہاں جہاں پر آپ بیٹھ رہے ہیں، جہاں پر آپ چل رہے ہیں، جس سے گفتگو کر رہے ہیں، جس سے ملاقات کر رہے ہیں، سفر کے اندر ہے، حضر کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، جہاد کے اندر ہے، جہاں پر بھی ہیں، قرآن جو ہے آپ کی نعت ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے اعلیٰ مقام کیا ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے نبی کی شان سے، نبی کے مقام سے بڑا ہوا ہے۔ آج میرے اور آپ کے اندر کمی کیا ہے؟ ہم قرآن سنتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج لوگ چسکے کے لیے نعوذ باللہ قرآن سنتے ہیں، اور وہ چسکا صرف مسجد کی حد تک رہ جاتا ہے، عمل کے لیے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اصل چیز کیا تھی؟ عمل تھا۔ صحابہ کرام انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ صحابہ کون ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اور آج میرے بھائیوں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے سنا، نعوذ باللہ ہم نے سنا، اور ہم نے نعوذ باللہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دی۔ ہمیں پتہ ہے یہ قرآن ہے، ہمیں پتہ ہے یہ حدیث ہے، ہمیں پتہ ہے یہ نبی کا فرمان ہے، ہمیں پتہ ہے نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں پتہ ہے نماز دین کا ستون ہے، ہمیں پتہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے عملی جو ہے ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو نبی کی ذات ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ اب بات کی طرف آتے ہیں، ذات کے اندر شک کسی کو نہیں۔ ذات کو ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے، مکے کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ذات کا منکر ہو، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو 40 سال تک نبی کی ذات کو نہ مانتا۔ لڑائی جھگڑا کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ کہاں پر ابو لہب نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کہاں پر کہا ہے؟ جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، جب آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا ہے، تو
اللہ ताला अपने मोमिनों को, अपने बंदों को कह रहे हैं, ए मेरे बंदो, ए मोमिनीन की जमात, हमने तुम पर एहसान किया है कि हमने अपने रसूल को भेजा है। किस लिए? पहला मकसद क्या बयान किया? यतलू अलैहिम आयाती, ए मेरे महबूब पैगंबर, इन पर कुरान की तिलावत कीजिए, इन पर कुरान पढ़िए, शिरक करने वाले पर कुरान पढ़िए, तौहीद की आयतें पढ़े, शिरक की गलाजत दूर हो जाए, सुन्नत की आयात पढ़े, बिदात की गलाजत दूर हो जाए। इन पर मेरे महबूब पैगंबर कुरान पढ़िए, कातिल ठीक हो जाएं, इन पर कुरान पढ़िए, जिना करने वाले ठीक हो जाएं, इन पर कुरान पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, ये चोरियां करने वाले चोरियों से बाज आ जाएं, माँ और बहन और बेटी की इज्जतों को नीलाम करने वाले माँ बहन बेटी इनकी इज्जतों के रखवाले बन जाएं। मेरे महबूब पैगंबर, इन पर कुरान की तिलावत कीजिए। और फिर आका ने कुरान की तिलावत की है तो जो सख्त दिल थे, काफर दिल थे, मुशरिक दिल थे, गलीज कलब गलीज दिल थे, जैसे जैसे आका कुरान पढ़ते जा रहे हैं, दिलों के अंदर रहम जो है वो आता जा रहा है। आका कुरान पढ़ते जा रहे हैं। तुफैल दोसी रजी अल्लाह तआला अभी मुसलमान नहीं हुए, मक्के के अंदर आए हैं, मक्के के अंदर तिजारत की गरज से आए हैं। तो कहने वाले ने कहा, तुफैल, यहाँ पर एक जादूगर है, नौजुबिल्ला, उसका नाम मोहम्मद है, उसकी बात ना सुनना। यहाँ पर एक मोहम्मद नामी शख्स है, उसकी बात ना सुनना। तुफैल ने अपने कानों में रुई डाल दी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ जाता है। मक्के के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, बैतुल्लाह के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नवाफिल अदा कर रहे हैं, वहां पे तुफैल बैठा है, कानों के अंदर रुई डाली, आवाज नहीं आ रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं और रोई जा रहे हैं। कुरान असर करता है। कुरान क्या करता है? किस पर? पढ़ने वाले पर, समझने वाले पर। अगर कुरान हम पे असर नहीं करेगा तो हमारे अंदर खामी हो सकती है, कुरान के अंदर खामी नहीं है। कुरान असर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, तो फैल ने देखा, कहा इस शख्स से मुझे मना किया जा रहा है, इससे रोका जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, नफल अदा की, आप घर को हुजरे की तरफ चलती है, तो फैल आपके पीछे पीछे जा रहा है और आप हुजरे के अंदर गए। तो फैल ने दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहाँ पे आप पढ़ रहे थे, मुझे दोबारा पढ़कर सुनाए। अल्लाह अकबर। यतलू अलैहिम आयाती, मेरे महबूब पैगंबर, इन पर कुरान की तिलावत कीजिए। और वो आयात क्या थी? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, कुरान की तिलावत कीजिए। आका ने ये 2 सूरतें पढ़ी हैं और तुफैल मुसलमान हो जाता है। और ये 2 सूरतें कौन सी हैं? ये 2 सूरतें कौन सी हैं जिनके होते हुए कोई जादू, कोई चीज, कोई शैतानी हमला असर ही नहीं कर सकता। हमारे प्यारे पैगंबर की तालीम क्या है? इन 2 सूरतों को सुबह शाम हर नमाज के बाद पढ़ा जाए। आज हमने छोड़ दिया तो हमारे घरों पे शैतानियत मुसल्लत हो चुकी है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान मजीद है, नुस्खा कीमिया है, ये 2 सूरतें हैं। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, इसके बाद जादू वाला काम कोई नहीं हुआ। तो आपकी आमद का पहला मकसद क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, इन पर कुरान की तिलावत कीजिए। तो मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत की गई तो क्या हुआ? फारस से जो है सलमान छोड़कर आपके कदमों में आ रहा है, करण से जो है अवैस छोड़कर करण को आपके कदमों में आ रहा है, हबश से जो है हबश को छोड़कर बिलाल आपके कदमों में आ रहा है। सारे सहाबा अपने अपने मस्कन को, अपने घर को, अपने कबीले को, अपने इलाके को, अपने माल को, अपनी औलाद को, अपने वालिदैन को छोड़कर नबी के कदमों में आ रहे हैं। यतलू अलैहिम आयाती। कौन सा कलाम आ गया? कौन सी किताब आ गई है? यह है कलामुल्लाह।
سنانے والا محمد رسول اللہ ہے اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ کلام اللہ ہے. یتلو علیہم آیاتی. دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. اے میرے محبوب پیغمبر ان کا تزکیہ کریں، ان کے نفس کو پاک کریں، ان کے نفس کو دل کو پاک کریں، گناہوں سے پاک کر دیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں مکس کر لیا، ملا لیا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صحابہ نے جب نبی کی بیعت کی ہے، صحابہ نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد گناہ کا سوچا بھی نہیں ہے. بہت سارے واقعات آتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات آئے دوبارہ، جن میں پہلے یہ لوگ گناہ کرنے والے تھے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے تھے. جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو دوبارہ موقع ملنے کے باوجود بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا. کیوں؟ تزکیہ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تزکیہ جن کا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ. اور ان پر جو پڑھا جا رہا ہے وہ ہے کلام اللہ. تزکیہ کیا گیا. عورت نے زنا کیا ہے، عورت نے زنا کیا ہے، آ کر کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، حد قائم کیجیے. حد قائم کرے، کیا وجہ ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. ان کا تزکیہ ہوا ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، ان کو موت یاد ہے، ان کو پتہ ہے گناہ کبیرہ سے جہنم ہے، ان کو موت یاد ہے. کیوں؟ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ کر چکے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، غور و فکر کریں ہمارا کتنا تزکیہ ہو چکا ہوا ہے. کیا فائدہ ایسی نماز کا جو گناہ سے نہیں روکتی؟ کیا فائدہ ایسے قرآن کی تلاوت کا جو گناہ سے نہیں روکتا؟ کیا فائدہ ایسی تسبیحات کا جو ہمیں یتیم کا مال کھانے سے نہیں روکتی؟ کیا فائدہ ان کا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ایسا تزکیہ کیا ہے، کوئی یتیم کا مال کھانے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے کوئی صحابی قبر پرست نہیں ہے، کوئی صحابی شرک کرنے والا نہیں رہا، کوئی صحابی بدعات کو اختیار کرنے والا نہیں رہا، کوئی صحابی قتل کرنے والا نہیں رہا، کوئی صحابی نعوذ باللہ زنا کرنے والا نہیں رہا. ایسا تزکیہ کیا ہے گناہ کو بھول کر، اور ایسی زندگی صحابہ گزارتے تھے. ایک نماز اگر صحابہ کی قضا ہو جاتی تو صحابہ کرام بڑی بڑی دیر پریشان رہتے تھے کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میری فلان نماز قضا ہو گئی ہے. یہ کیا وجہ تھی؟ تزکیہ نفس تھا. تو میرے بھائیو، اپنے دل کو پاک کیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ پاک ہے تو پورا جسم پاک ہے، اگر وہ حصہ ناپاک ہے تو پورا جسم ناپاک ہے، اور وہ دل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو بھی دین پر قائم دائم رکھ. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے پھر سکتے، پھر بھی دعا کی جا رہی. کیوں؟ ہمارے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو میرے بھائیوں، آج اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب کے پاس بیٹھا کریں، مسائل سیکھا کریں، اپنا تزکیہ کیا کریں. جمعہ پڑھتے ہیں، آتے ہوئے خالی ہاتھ آتے ہیں، جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہیں جانا. کچھ سمجھ کر، کچھ سیکھ کر جایا کریں. جمعہ پڑھانے کا مقصد صرف لذت نہیں ہے، صرف چسکا نہیں ہے، صرف کانوں کا چسکا نہیں ہے، صرف جو ہے یہاں پر صرف وقت گزارنا نہیں ہے. جمعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے دین سمجھ آئے، اور میں اور آپ اور ہماری اولادیں دیندار رہیں. کیسے دین آئے گا ہماری نسلوں کے اندر؟ آج میں دیکھتا ہوں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے بچے اگلے جو 2-4 سال آئیں گے، بچوں کو نماز تو دور کی بات ہے، دین کی بات ہی اچھی نہیں لگے گی. نعوذ باللہ. جو ماحول ہمیں دیا جا رہا ہے، جو یہود و نصارہ ہمیں ماحول دے رہے ہیں، اس سے پہلے اس قرآن کو گھر میں پڑھا کریں، اس قرآن کی گھر میں تلاوت کیا کریں.
اپنے بچوں کا تزکیہ کریں، جہاں پر آپ پوچھتے ہیں بچے کی تعلیم کے بارے میں، دنیاوی تعلیم کے بارے میں، بچے کے معاملات کے بارے میں، بچے کے کھیل کود کے بارے میں، جہاں پر آپ پریشان ہوتے ہیں بچوں کا خرچ کیسے ہوگا، اس سے زیادہ بہتر ہے آپ یہ پریشان ہو کہ میرا بیٹا دیندار بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اولاد نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی۔ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ نوجوان طبقہ جو طالب علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، کچھ بھی پڑھنے والے ہیں، بیٹا آپ نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے، گناہوں میں علود نہیں کرنا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، اور موت کا کسی کو علم، موت کا کسی کو علم، اب وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، وہ بوڑھا ہو کر مرتا ہے، اب یہ بات نہیں ہے۔ اب تو ہر روز ہم خبریں سنتے ہیں، ہر روز ہمارے سامنے ایسی خبریں آتی ہیں، وہ نوجوان ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ تو کب تک انتظار کرو گے؟ اس وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں جب ہڈیوں میں جان نہیں رہتی، اور پھر نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت جوانی کے اندر ہے، عبادت بہترین عبادت اللہ کی جوانی کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نفس کو پاکیزہ کیجئے۔ اللہ کے رسول کی آمد کے دو مقصد میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اے میرے محبوب پیغمبر ان پر قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اور دوسرا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے محبوب پیغمبر ان کا تزکیہ کیجیے۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، آمد کا، بعثت کا، پیدائش کا، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دھیان ادھر کریں، چھوڑ دیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے کہا قرآن کی تلاوت کریں، اب کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھانی بھی ہے۔ علّمَ یعلم، تعلیم، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو کتاب سکھانی بھی ہے۔ اس لیے قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا، اکٹھا قرآن نازل نہیں ہوا، اکٹھا قرآن نازل نہیں ہوا، 23 سال کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں 10 آیتیں نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے، ہم سیکھتے، اس پر عمل کرتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو آپ نے کتاب سکھانی ہے۔ صحابہ دین کے عالم بنے، دین سیکھنے والے بنے۔ 4 صحابہ مشہور و معروف ہیں، 4 صحابہ، ان ناموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو کوشش کرنی ہے دین کی تعلیم سے دور نہیں کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو کتاب سکھائیے۔ اب کتاب سیکھنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، چھوٹا سا قد ہے، چھوٹا سا قد ہے عبداللہ بن مسعود کا، اور دین سیکھ رہا ہے۔ دین کا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، دین سیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہر وقت رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں۔ تیسرا نام کیا ہے؟ مشہور ابو ہریرہ ہے، اصل نام عبداللہ ہے، مشہور ابو ہریرہ ہے، اصل نام عبداللہ ہے، آپ کے پاس ہر وقت رہتے ہیں، بچے ہیں اور دین سیکھتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا نام بھی جو ہے اسی طرح جو ہے، یہ 4 صحابہ، ایک اور صحابہ ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جو دین کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور پھر اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے روکنے والے، آج ذرا میری باتوں کو غور سے سنتے جائیں۔ بیٹی ہے، گھر سے باہر نکلے گی، بازار جانے کی اجازت ہے، اور شادیوں میں لباس تبدیل کر کے لباس جو ہے نامکمل پہننے کی اجازت ہے، لیکن تعلیم دلوانے کی نعوذ باللہ بیٹیوں کو اجازت نہیں ہے۔
سب سے بڑی معلمہ کائنات کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب صحابہ کو مغالطہ لگتا دین کے اندر تو سیدہ عائشہ سے آ کے سوال کیا کرتے تھے۔ ہم نے آج جو ہے بیٹیوں کو تعلیم سے دور کر دیے، اور تعلیم صرف دین کی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو نقطہ سمجھاتا چلوں، تعلیم صرف دین کی نہیں ہے، دونوں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لکھا کہاں پر ہوا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا کی بھلائی ہے، پھر آخرت کی بھلائی ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر آتا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہاں پر علم واضح نہیں کیا گیا، کہا گیا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج ہم کیسی ہماری غیرت ہے؟ سارے معاملات ہو رہے ہیں لیکن تعلیم نہیں۔ اگر بیٹی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورت کا علاج کون کرے گا؟ جب بچی گھر سے نکل جاتی ہے غیر محفوظ ہو جاتی ہے، اب اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر کے۔ آپ گھر کے اندر نہیں ہے، والدین گھر کے اندر نہیں، بچی گھر کے اندر ہے۔ آج تو ایسا نظام نافذ کر دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے ہمارے گھروں کے اندر موبائل کی شکل میں، کہ ہماری اولاد گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے محفوظ ہوگی؟ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت دادا، بحیثیت دادی، بحیثیت بڑا بھائی، بحیثیت بڑی بہن۔ اگر ہم دیندار ہیں تو بچے بھی دیندار ہیں۔ بچہ وہ کرتا ہے جو والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو بھیجا کتاب سکھائیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کر گئے، صحابہ سے آگے تابعین نے سیکھا، تابعین سے آگے تبع تابعین نے سیکھا، تبع تابعین سے آگے علماء نے سیکھا، علماء سے آگے جو ہے ان کے طلباء نے سیکھا، طلباء سے آگے ہمارے تک یہ دین پہنچا، اور ہم آج اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی سائنس کی تعلیم، کوئی تعلیم جو ہے منع نہیں کرتی آپ کو کہ دین کا علم حاصل نہ کریں۔ ہر تعلیم جس کو تعلیم کہا جاتا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلی وحی کیا نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرأ، اے میرے محبوب پیغمبر پڑھیے، اے میرے محبوب پیغمبر تعلیم حاصل کیجئے، پڑھیے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں تو پھر امت مسلمہ پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو ہم بات سمجھا رہا ہوں میں، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، صحابہ کو، ساتھ رہنے والوں کو، ساتھ چلنے والوں کو کتاب کی تعلیم دینی ہے، کتاب سکھانی ہے، کتاب سمجھانی ہے۔ اور آخری مقصد کیا ہے؟ 4 مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد تزکیہ نفس، دل کو پاک کرنا گناہوں سے، اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب ان کو سکھائیے۔ اور میرے بھائیو چوتھا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ ہمیں آمد کی خوشی ہے، میلاد کی خوشی ہے، پیدا ہونے کی خوشی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ان مقاصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ والحکمہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب بھی سکھانی ہے، والحکمہ، حکمت کیسے آئے گی؟ جب کتاب سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے سارے کا سارا دین جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے، خالی نہیں نازل کیا ہوا۔ میرے بھائیو وضو کرتے ہیں نا، وضو، کرونا کا دور گزرا ہے 19 اور 20 کا، وضو کرتے ہیں آپ لوگ، وضو ایسا ٹونک ہے، ایسا سینیٹائزر ہے کہ وضو آپ کے جسم پر بیماری اور جراثیم رہنے نہیں دیتا۔
یہ کیا ہے؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، یہ تعلیم کس چیز کی ہے؟ حکمت کی تعلیم ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اسکالر آ جائے اور وہ آپ کو ایکسرسائز کے طریقے بتا دے، ورزش کے طریقے بتا دے، لیکن وہ نماز کی ورزش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع پورا کرتے ہیں، سجدہ پورا کرتے ہیں، قیام پورا کرتے ہیں، تو بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ وہ لذت، وہ چیز ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہم صحیح طرح سے رکوع ہی نہیں کرتے، صحیح طرح سے سجدہ ہی نہیں کرتے، صحیح طرح سے قیام ہی نہیں کرتے، صحیح طرح سے اتحیات میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ جب ہم کسی شخص سے بولیں تو بڑے پیار سے بولتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے بولتے ہیں، بڑے آرام سے باتیں کرتے ہیں، اور جب بادشاہوں کے بادشاہ اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں نماز کے اندر، تو ہماری رفتار 100 پہ جا رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر بولنا ایسا، آپ دیکھیں، آپ تسبیح کرتے ہیں ہاتھوں پر، ذرا غور کیجیے گا میرے ہاتھ کی طرف، آپ تسبیح کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب آپ ایسے کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جائیے کسی دل کے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ ہاتھوں کو دبانے سے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہارٹ پیشنٹ ہے، جتنی تسبیح، اب تو تسبیح دانوں پہ آ گئی ہے نا، اس کے ثواب میں فرق نہیں آتا، گنتی جس کو بھولتی ہے وہ کر سکتا ہے، کوشش کرے تسبیح ہاتھ پہ کیا کرے۔ جب آپ ان کو انگلیوں کو دبائیں گے، حکمت کیا ہے؟ دل کو سکون ملے گا، روحانیت کو سکون ملے گا۔ میرے بھائیوں، لائیے کوئی دین کا ایسا مسئلہ جس کے اندر اللہ کی حکمت نہ ہو، اللہ کی حکمت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد صرف جو ہے خوشی منانا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد صرف خوش ہونا نہیں ہے، آپ کے صرف اوصاف بیان کرنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے کہ جو آپ لے کر آئے ہیں، آپ کتاب لے کر آئے ہیں، اس کی تلاوت کی جائے، آپ تزکیہ کرنے آئے ہیں، اپنا تزکیہ کیا جائے، آپ کتاب سمجھانے آئے ہیں، کتاب کو سمجھا جائے، آپ حکمت کو لے کر آئے ہیں، اس حکمت کو قبول کیا جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جو گمراہیاں تھیں ان چاروں کی وجہ سے دھل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ اپنے اولادوں کو اگر دین سے دور کریں گے نا تو وہ اولادیں آپ سے بھی دور ہو جائیں گی، اور پھر خبریں آتی ہیں، واقعات آتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی نے بھاگ کر شادی کی ہے۔ یہ ماحول والدین نے مہیا کیا ہے، یہ ماحول اس کو گھر سے ملا ہوا ہے کہ جب دین سے دوری ہے تو پھر اس نے کسی سائڈ پہ تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس مرکز کو، اس مسجد کو قائم دائم فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ۔